اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم احکام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبہ والمستحبہ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحیض۔ کہہ رہے کہ آج الحمدللہ حائض کے جو احکامات تھے وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے شرع الاسلام سے بھی زیادہ طویل طولانی بحث جو ہے وہ اس میں ہے، کہ شرع الاسلام بھی ابھی ہم پڑھا رہے ہیں اس میں بھی اتنی طولانی بحث نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ اس کے احکام بتا رہے ہیں کہ حائضہ کے اوپر مطلب کون کون سے احکامات ہو، جیسا کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ گزرا بھی تھا اور ایک صاحب نے اشکال بھی کیا کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے احکام بتا دیتے پھر جو ہے کیا اس کو بتاتے کہ وہ کون سی چیزیں کر سکتی ہے، جیسے طروق حائض۔ بہرحال اشکال علی محل ہی ہے، درست ہے کہ لا تصح من الحائض الصلاۃ الواجبہ والمستحبہ، کہ جو خاتون حائضہ ہے اس کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نماز واجبہ یا نماز مستحبہ کو پڑھے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی شروط صحت میں سے ہے، یعنی اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، چاہے وہ نماز مستحبی ہو یا نماز واجبی روزانہ کی نماز ہو۔ ولا قضاء لما يفوت من الصلوات حال الحیض، اس طریقے سے حالت حیض میں جو نمازیں مطلب وہ چھوٹ رہی ہیں اس کی بھی قضا جو ہے کیا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہوتی ہے۔ ولا يصح منها الصوم ايضا، اس طریقے سے اگر کوئی حائضہ خاتون ہے اور وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ بھی اس سے درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یجب علیہ ان تقضی ما يفوت من الصوم الواجب، دیکھیں یہاں فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں ہم نے کہا کہ حالت حیض میں جو نمازیں چھوڑیں گی ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر جو روزہ چھوڑے گی خاتون اس کی جو ہے قضا واجب ہے۔ ولا يصح الطواف ايضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب، اس طریقے سے صحیح نہیں ہے حائضہ خاتون کا واجب طواف کرنا، ٹھیک ہے، یا مستحب طواف کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال حائضہ خاتون، چونکہ دیکھیں ایک مطلب اس میں جملے میں ہاں آپ اس میں جمع کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ہر وہ چیز کہ جس میں طہارت کی شرط ہے، اور حائضہ خاتون چونکہ طاہرہ نہیں ہوتی چنانچہ ان عمل کو انجام نہیں دے سکتی، اگر اچھا نہیں دے سکتی، اگر دے بھی تو اس کی قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے محرمات حائض کہہ لیں کہ وہ چیزیں کہ جو حائضہ خاتون کے اوپر حرام ہیں، کہ یحرم علی الحائض کل ما کان یحرم علی الجنب وقد تقدم ذلك فی المسئلہ 38 اور انشاءاللہ کہہ رہے کہ حائضہ خاتون کے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز کہ جو مجنب شخص کے اوپر حرام ہے، کیا کتابت قرآن مجید کا چھونا، مسجد میں ٹہرنا، یا اپنے سے متعلق کسی چیز کا مسجد میں رکھنا، ہے نا، اور یا حسن تم جی یہ ساری باتیں جی میں اگرچہ اجتیاز ہی کی صورت میں کیوں نہ گزرنا ہی ہو وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ 67واں مسئلہ کہہ رہے ہیں یحرم وطء الحائض فی ایام الدم ویجوز وطئها بعد انقطاعه وقبل الغسل، ٹھیک ہے، حائضہ خاتون کے ساتھ جمع کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے، اب انشاءاللہ ہاں ویجوز یعنی ان ایام میں کہ جن ایام میں اس کو خون آ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، ان ایام میں کیا ہے وطئ کرنا حرام ہے۔ ویجوز وطئها بعد انقطاعه وقبل الغسل، جی اگر خون جو ہے وہ رک جائے، ٹھیک ہے، اور یا یہ کہہ لیجئے کہ مدت جو ہے اس کی ہے وہ ختم ہو جائے اور خاتون نے غسل نہیں کیا ہے تو غسل سے پہلے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ علی کراہۃ کہا جاتا ہے کہ مکروہ ہے لیکن جائز ہے، حرام نہیں ہے، بس انشاءاللہ۔ والاحوط الاولی ان یکون ذلك بعد غسل الفرج والاحوط وجوبا الا يطأ الحائض بل غیر الحائض ايضا في دبرها، ہاں، اور احتیاط اولا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا، سنیے گا، یہ جو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کہ ایام دم میں کیا ہے وہ جمع جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر خون رک گیا، ٹھیک ہے، خون کا رک جانا ہے، اس کا نہ آنا یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور غسل کرنا ایک الگ چیز ہے، تو ہو سکتا ہے، اور ان میں ہو سکتا ہے کہ فرق ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی خاتون کی مدت جو کیا ہے صبح میں ہو گئی اور صبح میں ساتھ طور پر پانی نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ غسل جو کیا ہے شام تک نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے, دن تک نہیں کر سکتی. تو ان اوقات میں مثلاً اگر چاہے تو اپنے خاوند سے قربت کر سکتی, نہیں کر سکتی, تو کہ اس میں کوئی حرج نہیں, کر سکتی ہے, علی نحو کراہا, کوئی حرج نہیں. تو یہ بات ہے. ہاں البتہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع کرنا جائز ہے, یہ کب ہو؟ احتیاط اولا کی بنا پر, کیا ہے یہ کم سے کم شرمگاہ کو دھو لینے کے بعد ہونا چاہیے. واضح ان شاء اللہ. والأحوط وجوبا اللہ یت الحائض بل غیر الحائض ایضا فی دبرہا. ہاں, اور احتیاط واجب ہے, سنیے گا, احتیاط واجب یہ ہے کہ حائضہ خاتون کے ساتھ, ٹھیک ہے, یعنی دبر میں جو کہ واضح ہے لفظ ہے, اس میں کیا ہے وطی جائز نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ حائض سن رہے ہیں, بلکہ غیر حائض کے ساتھ بھی احتیاط واجب کی بنا پر وطی جائز نہیں ہے دبر میں. واضح انشاءاللہ. بعض تو اس کو مطلب احتیاط واجب میں جائز نہیں ٹھہرا رہے ہیں, بعض اس کو حرام سمجھتے ہیں. واضح انشاءاللہ. لیکن ان کے نزدیک حرام نہیں ہے, احتیاط واجب میں, یعنی آپ چاہیں تو کسی اور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ عبارت. جی. الاولا التکفیر فی وطء الرجل زوجته حال الحیض مع علمہ بذالک. سنیے گا, کہہ رہے کہ اولا یہ ہے, بہتر یہ ہے, احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی خاتون کے ساتھ حالت حیض میں جمع کر لے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر کیا ہے کفارہ واجب ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے, کہہ رہے کہ کفارہ بتا رہے ہیں آپ کو کفارہ کیا ہے, لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کا جمع ہو جائے حالت حیض میں, لیکن کب؟ مع علم ہی بذالک, اگر خاتون نے شوہر کو بتایا, اس کے باوجود اس نے کیا کیا, جمع کیا حالت حیض میں, تو اس پر کیا ہے کفارہ ہے. والکفارۃ تختلف باختلاف زمان الوطء. یاد رکھیے گا, کہہ رہے کہ کفارہ بھی جو ہوتا ہے یہ حیض کا, یہ مختلف ہوتا ہے زمان حیض کے مختلف ہونے سے. ٹھیک ہے. فإن أيام الدم تنقسم إلى 3 أقسام. تو یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یا جو بھی خاتون کے خون دیکھنے کے دن ہیں, ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں گے, قسم اول, قسم ثانی اور قسم ثالث. ٹھیک ہے. فإذا كان الوطء في قسم الأول, مثال کے طور پر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو 6 دن مثلا خون دیکھا کرتی ہے, عادت ہے اس کی, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا ہے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے, 2 دن اور 2 دن. واضح انشاءاللہ. یا پھر مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی جو 9 دن دیکھتی ہے تو 3 3 3. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, اب یہ دیکھیے گا, تو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے. فإذا كان الوطء في القسم الأول, تو اگر یہ جو قربت ہوئی ہے یہ قسم اول میں ہوئی ہے, یعنی شروع کے 2 دن میں یا شروع کے 3 دن میں. واضح انشاءاللہ. فکفارتہ 18 حبہ من الذهب المسکوک. تو کتنے ہیں, 18 چنے کے برابر, 18 دانے کے برابر کیا ہے, اس کو کیا کرنا ہوگا, سونے کا سکہ جو کیا ہے دینا ہوگا. واضح انشاءاللہ. جی. وَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَهِيَ 9 حبات منہ. تو یہاں پر کتنے ہیں, 9 دانوں کے برابر ذهب مسکوک, سونے کا سکہ دینا ہوگا. وَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ, اگر آخر کے 2 دنوں میں ہیں, واضح انشاءاللہ, یعنی 5ویں 6ٹھے دن, یا اگر 9 مان لیجئے تو 7ویں 8ویں 9ویں دن, ان میں سے کسی ایک دن ہے, فَأَرْبَعُ حبات وَالنِّصْفُ. واضح انشاءاللہ. تو 4.5 دانوں کے برابر. وَتُجْزِي قِیمَةُ الذَّهَبِ مِنْهُ, کرے کہ سونے کے سکے کے آج کی اس کی قیمت دے سکتے ہیں, کہا جی ہاں قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے. واضح انشاءاللہ. یہ البتہ یہ مطلب سید خوئی کا بھی شرح الاسلام میں انہوں نے پڑھایا تھا, تو اس میں تھا کہ 1 دینار, نصف دینار اور ربع دینار, یہ تھا 3 حصوں میں انہوں نے بھی تقسیم کیا. لیکن سو رہے ہیں, اچھا ہاں, ہمیں لگا آنکھ ایسی ہے لگ رہا بند ہے, تو اس کو بھی وہاں بھی 3 حصوں میں 3 تقسیم کریں گے. پہلے اس میں کیا ہے 1 دینار, دوسرے حصے میں نصف دینار, اور تیسرے میں جو کیا ہے ربع دینار. اور انشاءاللہ کہ لا یصح طلاق الحائض و تفصیل ذلک یاتی فی محلہ. انشاءاللہ ہم آگے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. خلاصہ کلام آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حائض خاتون کو طلاق نہیں دیا جا سکتا. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں غسل الحیض کا غسل جناب من حیث الترتیب والالتماس والظاہر اغناؤہ عن الوضوء کما تقدم. ٹھیک ہے. حیض کا ہم نے کہا کہ غسل حیض واجب ہے, تو حیض کے غسل کا طریقہ کیا ہے, تو جو طریقہ غسل جنابت کا ہے, واضح انشاءاللہ, کہ سر و گردن کا دھونا, پھر دائیں ہاتھ کا اور دائیں طرف کا, اور پھر بائیں طرف کا نیت کے ساتھ. اچھا, ہم نے کہا تھا جنابت میں ترتیبی بھی درست ہے اور التماسی بھی درست ہے, تو یہاں پر بھی ترتیبی التماسی دونوں درست ہے, اور ساری تفصیلات جس سے پہلے گزر چکی ہیں وہ سب کے سب اس میں رہیں گے. واضح انشاءاللہ. اچھا, یہ جو مسئلہ تھا کہ وہ جس طریقے سے غسل جنابت ہے کہ جو مجزی ہوتا ہے کس سے, وضو سے,
تو کیا غسل حیض بھی مجزی ہے وضو سے یا نہیں؟ کہ اگر خاتون غسل حیض کر لے تو ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کہہ رہے کہ جی ہاں، ہم نے یہ، البتہ یہ اختلافی بات ہے، لیکن ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ غسل حیض بھی مجزی ہے کس سے؟ وضو سے۔ خاتون غسل حیض کر لے تو وہ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ تو دوسرے مراجع کا کیا ہے اس کے بارے میں؟ سیستانی صاحب کے نزدیک بس یعنی وہ ہے جنابت ہے، لیکن یہ نیوز عموماً سبھی مراجع کرام کے پاس ہے کہ حالت حیض میں طلاق کا جو مسئلہ ہے ہاں یہ تو ہے، یہ سبھی کے بالکل۔ اب آئیے مسئلہ نفاس کا، ٹھیک ہے؟ نفاس کس خون کو کہتے ہیں؟ دیکھیں خود تعریف کر رہے ہیں، النفاس هو الدم الذي تراہ المرأة عند الولادة او تراہ بعدها، معنی بعد الولادہ، خلال 10 ایام، ٹھیک ہے، مع العلم باستناد الى الولادہ، ٹھیک ہے، وتسمى المرأة في هذه الحالة النفساء، کہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو خاتون ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ولادت کے بعد تو ٹھیک ہے، چلیے بات سمجھ میں آ گئی، ولادت کے بعد کتنے دنوں میں؟ کہہ رہے 10 دنوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کہا جاتا ہے کہ اکثر مدت اس کی نفاس کی جو کیا ہوتی ہے 10 دن ہوتی ہے، اقل مدت لہجہ بھی ہو سکتا نہیں، 3 دن یہ حیض کے لیے ہے، نفاس کے لیے ایک لہجہ بھی ہو سکتا ہے، خلال 10 ایام مع العلم باستناد الولادہ، ہاں البتہ یہ ہو کہ یہ جو خون آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ولادت کی وجہ سے آ رہا ہوں، بات انشاءاللہ۔ خاص طور سے آج کل کے دور میں جب کہ مطلب آپریشن وغیرہ کا دور ہے، تو آج یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپریشن ہوا اور خوب بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بلیڈنگ جو ہو رہی ہے ولادت کی وجہ سے ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر ولادت کی وجہ سے ہے تو پھر نفاس ہوگا، ورنہ پھر نفاس نہیں ہوگا، مع العلم باستناد الدم الی الولادہ۔ جی لیکن جب آپریشن سے ہو رہے ہیں تو نفاس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے، جی ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ دوسرے راستے سے نکال دیا نا۔ وہ تو سم المرأة فی هذه الحال بالنفساء، اور اس حالت میں اس کو خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ نفسا کہتے ہیں، بات انشاءاللہ۔ ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة الى 10 ایام، پھر کہ وہ خاتون کے جو ولادت کے بعد سے 10 دن تک کے خون نہیں دیکھتی، پھر 11ویں دن 12ویں دن خون دیکھ گئی تو پھر وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کلی طور پر یاد رکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ نفاس جس طریقے سے حیض میں تھا اقل مدت 3 دن، اکثر مدت جو ہے کیا ہے 10 روز، اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ اقل مدت ایک لہجہ بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز، بلکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ لا حد لاقل النفاس، اقل نفاس کی کوئی حد نہیں ہے، ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط واكثر و10 ایام، ہاں کہہ رہے کہ اس کا اقل مدت جو ایک لہجہ بھی ہو سکتا ہے اور اکثر جو ہے وہ 10 دن، واضح انشاءاللہ۔ والاولى فيما زاد عليها الى 18 يوما الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضہ، ہاں جبکہ اولا احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ اگر خاتون ٹھیک ہے ولادت کے 10 دن بعد 10 دن گزر گئے اور اب بھی جو کیا وہ خون دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اولا یہ ہے کہ 10 روز تو ہو گیا نفاس کا حکم، اب 10 سے لے کر 18 تک جو 8 دن اور ہیں، کہ ان مزید 8 دنوں میں اس کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ استحاضہ اور نفاس دونوں کے حکم کو کیا کرے؟ جمع کرے، یعنی استحاضہ والا جو حکم ہے یعنی نماز وغیرہ کو ترک نہ کرے، اور نفاس کے جو تروک ہیں ان کو کیا کرے؟ ترک کرے۔ مثال کیا اس کے بارے میں مثال آپ جو نفاس کے حوالے سے وہی مثلا جو کہا تھا کہ جو حیضہ کے اوپر جو حرام چیزیں ہیں، قرآن مجید کی کا چھونا وغیرہ، وہ اس کو بھی انجام نہ دے، بات انشاءاللہ، نماز وغیرہ نہ پڑھے، اور نماز تو استحاضہ میں پڑھے گی لیکن اس طرح مسجد وغیرہ میں نہ بیٹھے۔ کہ النفساء و 3 اقسام، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں نفساء خاتون کی 3 قسمیں ہیں، التي لا يتجاوز دمها العشرہ فجميع الدم في هذه الصورة نفاس، حکم سنیے گا، وہ خاتون کہ جس کے جو کیا ہے نفاس کے 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتے، یعنی جو خون آتا ہے ولادت کے بعد وہ 10 دن سے زیادہ نہیں آتا، تو اس صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ بہت آسان حکم ہے، کہہ رہے فجميع ذلك کیا ہے؟ نفاس، تو جتنا خون ہے وہ سب کا سب نفاس کا خون ہوگا، اور خاتون جو کیا ہے نفسا کہلائے گی۔ دوسری قسم التي يتجاوز دمها العشرہ، دوسری قسم وہ کہ جس کی بلیڈنگ، جس کا خون آنا جو کیا ہے تجاوز کر جائے، ٹھیک ہے، تعدی کر جائے 10 دن سے، وتكون ذات عادت عددیہ فی الحیض، اچھا، اور خاتون وہ ہے
کہ حیض کے حوالے سے اس کی عدد کیا ہے؟ معین ہے. سنیے گا، خاتون حیض کے حوالے سے عادت اس کی کیا ہے؟ معین ہے. تو کیا کرے گی؟ ففی هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضہ. خاتون وہ تھی مثلا کہ جو جس کی عدد معین تھی کہ وہ خون حیض جو کیا ہے 6 دن دیکھا کرتی تھی، بس انشاءاللہ، اور خون جو بھی آیا ہے وہ 12 دن آیا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گی؟ 6 کو نفاس اور باقی 6 کو جو کیا ہے استحاضہ مانے گی، بس انشاءاللہ. یعنی کس پہ اتکال بھروسہ کرتے ہوئے؟ اپنے عادت کے اوپر بھروسہ. جو عادت میں مطلب جو پہلے حیض کے مطابق دیکھتی ہے، مطلب جو عادت کے مطابق 6 دن، ابتدا والے کو مانے گی آخر والے کو مانے گی؟ ہاں، ابتدا والے کو مانے گی، آخر والے کیسے مان سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. التی یتجاوز دمها العشرہ ولا تكون ذات عادت فی الحیض ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادت حیض اقاربها نفاسا. بس انشاءاللہ. اب سنیے، آپ نے کہا چلیے ہم نے مان لیا کہ خاتون وہ ہے کہ جس نے ولادت کے بعد خون جو 10 روز سے زیادہ دیکھا، 10 دن سے زیادہ دیکھا، ٹھیک ہے، تجاوز کر گیا، ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کی عادت معین ہے تو عادت کے حساب سے نفاس کو بھی حیض کی طریقے سے قرار دے گی. کہہ رہے اگر وہ خاتون ایسی تھی کہ جس کے کوئی عادت معین نہیں تھی، کوئی عدد معین نہیں تھی، تو وہ کیا کرے گی؟ تو کہنے کہ وہ اپنے اقارب کو، اپنے ماں، اپنی بہن، ان سب کو جو کیا ہے ان کو عدد کو دیکھے گی. تو ان کے جو عدد مثلا 6 دن 8 دن ہے تو انہی کے حوالے سے اس کو نفاس اور باقی کو کیا کرے گی؟ استحاضہ مانے گی. بس انشاءاللہ. دیکھیں عبارت، التی یتجاوز دمها العشرہ، وہ خاتون کے جس کے تجاوز کر جائے 10 دن، ولا تکون ذات عادہ، اوپر تھا کہ ذات عادت تھی، یہاں پر کیا ہے کہ حیض میں وہ ذات عادت نہیں، اس کی کوئی معین مدت نہیں ہے. ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادت حیض و اقاربها نفاسا. تو اس صورت میں کیا کرے گی؟ اپنے اقارب کے جو حیض کے ایام ہیں نا معین، انہی کو کیا کرے گی؟ وہ قرار دے دے گی اپنے نفاس کو، واضح اتنے دن کو. وَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهُنَّ أَقَلَّ مِنَ الْعَشْرَةِ احْتَاطَتْ فِي مَا زَادَ عَنْهَا إِلَى الْعَشْرِ. لیکن اگر وہ جو ان کے اقارب ہے، اس کے اقارب ہیں، ان کی عادت جو کیا 10 دن سے اگر کم ہے تو 6 دن ہے مثلا، تو یہ 6 دن کو تو نفاس قرار دے گی، بقیہ 4 دن میں کیا کرے گی؟ احتیاط کرے گی. کس میں احتیاط کرے گی؟ یعنی استحاضہ کے بھی اعمال بجا لائے گی اور طرق نفسا کو ترک کرے گی. واضح؟ ہم نے کہا تھا کہ 3 قسمیں ہیں، یہ تیسری قسم ہو گئی. اب آئیے 73واں مسئلہ، کہ اذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار بيوم وجاز لها الاستظهار الى تمام العشرة من حين رؤية الدم وقد تقدم معنا الاستظهار في المسألة 54. کہہ رہے کہ اگر خاتون جو نفسا ہے وہ ایسی ہے کہ جو ذات عادت ہے حیض میں، یعنی حیض میں اس کی عادت معین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی لیکن یہاں پر جو کیا ہے وتجاوز دمها عن عددها وجب، ہاں، اور لیکن یہاں پر جب خون دیکھ رہی وہ تو کیا ہے وہ خون جو عادت سے تجاوز کر گیا ہے. بس انشاءاللہ. اس وقت میں وہ کیا کرے گی؟ تو کہنے کہ اس پر واجب ہے استظہار کرنا. اب استظہار کی تعریف کون بتائے گا؟ استظہار کرے گی وہ، کیا مطلب ہے؟ یعنی احتیاط کے بنا پر یہ کیا نام عبادات سے دور رہے گی. آسان تو ٹھیک ہے. یعنی کیا استظہار؟ وہی استظہار یعنی زہر سے آیا نہیں بیان ہو جائے، ہاں، یعنی کیا؟ یعنی 1-2 دن چھوڑ لے گی اپنی عبادت کو تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ استحاضہ حائضہ یعنی نفاس ہے کہ نہیں ہے، بس انشاءاللہ، تاکہ اپنے اس کو وہ کہہ رہے وقت تقدم معنا الاستظہار فی المسئلہ. اذا رأت الدم فی اليوم الاول من الولادہ ثم انقطع، یہ اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں سنیے، ہاں وجاز لہا، ہم نے کہا تھا کہ استظہار اس کے لیے جائز ہے 1 دن کرنا. وجاز لہا الاستظہار الی تمام العشرہ، 10 دن بھی چاہے تو وہ استظہار کر سکتی ہے جب من حین رؤیت الدم، یعنی جب سے اس نے خون دیکھا ہے اس دن سے لے کر 10 دن تک کے وہ استظہار کرنی ترک کر سکتی ہے. 10 دن سے زیادہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفاس 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس کے حکم ہے نا کہ 10 سے اوپر نہیں جائیں گے نا. ہاں نفاس، ٹھیک ہے. اذا رأت الدم في اليوم الاول من الولادہ ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادہ او قبله ففيه صورتان. کہہ رہے کہ اگر خاتون نے خون دیکھا، ٹھیک ہے، ولادت ہوئی اور پہلے دن جو اس نے خون دیکھا اس کے بعد یہ خون جو کیا ہے منقطع ہو گیا، واضح انشاءاللہ، خون آنا بند. ثم عاد الى اليوم العاشر من الولادہ، پھر دوبارہ خون کب دیکھا؟ ولادت کے 10ویں دن. اور اکثر نفاس کیا ہے؟ 10 دن ہے. تو اس میں احتمال ہے کہ نہیں نفاس کا خون ہو؟
ہے جی. تو اسی وجہ سے تھوڑا سا یہ مسئلہ سنگین ہے، لہٰذا سنیے. ففی ہے صورتان، تو اس صورت میں کیا ہے، دو صورتیں ہیں اس حوالے سے. الصورت الاولیٰ اللہ یتجاوز الدم الثانی اليوم العاشر من اول رؤیت الدم ففی هذه الصورة كان الدم الاول والثانی كلاهما نفاسا. ٹھیک ہے، کہنے کہ یہ جو خون دیکھا ہے اس نے 10ویں دن، ہے نا، یہ 10ویں دن جو خون اس نے دیکھا یہ تجاوز نہ کرے. کس کو؟ 10ویں دن کو. ہاں، یعنی ایک جب سے خون دیکھا ہے اس دن سے دے کر دوسرا جو خون دیکھا ہے 10 دن، اس سے اضافی خون نہ دیکھے وہ. اور انشاءاللہ تو کیا کرے گی؟ ففی یعنی گویا اگر شمار کرے تو پہلا خون اور دوسرا خون دونوں میں کیا ہے، مدت کیا 10 دن کی ہے بس، اور اس کے بعد خون نہیں دیکھا اس نے. اس صورت میں کیا کرے گی؟ ففی ھذا کان الدم الاول والثانی کلاہما نفاس. اس صورت میں کیا ہے، پہلا خون اور دوسرا خون یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، نفاس ہوں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ اکثر نفاس 10 دن ہے. وَيَجْرِي عَلَى النِّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ حُكْمُ النِّفَاسِ عَلَى الْأَزْهَرِ. اور اس صورت میں سنیے گا، بنا بر قول اظہر کے، اظہر نہیں، اظہر من الفتاوی علی اصحاب، چونکہ اصحاب میں ہمارے شیعہ علماء کے فتوی سے جو چیز ظاہر ہے وہ یہ کہ بقیہ کے یہ جو 8 دن ہیں، ٹھیک ہے، یوم اول اور یوم عاشر کو چھوڑ دیجئے، بیچ کے جو 8 دن ہیں ان میں بھی وہ کیا خاتون کیا ہے، وہ گویا کہ ہاں گویا کہ وہ نفاسی تھی، وہ نفاسی کا حکم اس پر لگایا جائے گا. وَإِنْ كَانَ تَحْمَلُ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ أَعْمَالِ الطَّاهِرَةِ وَتُرُوكِ النُّفَسَاءِ. گرچہ اس پر یعنی جو چونکہ یہ نقاح کا دور تھا، اس میں تو کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہو نہیں رہی تھی، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا تھا، جو مطلب اس کو نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے تھی تو اس نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. ہاں تو جو دونوں یعنی اس پر نفسا کا بھی حکم لگایا جائے گا اور طاہرہ کا بھی حکم لگایا جائے گا ان 8 دنوں میں. واضح انشاءاللہ، ان 8 دنوں میں. جی جی تو دیکھیں یہ تو بات ہے نا، وہ تو نماز اس کو پڑھنا ہی، وہ پڑھ سکتی ہے کیا؟ وہ تو یہ تو بعد میں اس کو پتہ چلا نا کہ یہ جو خون 10واں دن کا تھا یہ بھی جو کیا ہے نفاس ہے، ورنہ پہلے دن خون دیکھا پھر بلیڈنگ رک گئی، ختم ہو گئی، تب کیا وہ پاک ہے؟ تو پاک ہے کیا مطلب وہ اسے نفاس کر کے وہ نماز وغیرہ پڑھے گی. سمجھ رہے ہیں جی. پاک ہو گئے تو پھر طروق نفاس کا کیا مطلب ہے؟ طروق نفاس تو ہونا ہی چاہیے نا. لیکن ایک احتمال تو ایک احتمال نہیں، یقین کہاں سے ہوگی، یہ بات ہے. 10 دن تک کہ اس کو اس بات کو یہ لے کے چلنا ہے کہ کبھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور میں کیا ہوں، یعنی وہ نفاس کی صورت میں ہوں، لہٰذا وہ کیا کرے گی، ان دنوں میں مسجدوں وغیرہ میں جانے سے پرہیز کرے گی، قرآن مجید کو چھونے سے پرہیز کرے گی. یہ وَإِنْ كَانَتِ الْأَحْوَةُ فِيهِ الْجَمْعُ، یعنی اس صورت میں اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ جمع کرے بین اعمال الطاہرہ، یعنی نماز وغیرہ کو بھی یہ بہانہ کہہ کے کہ میں نفاس کا تو نماز چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کر سکتی. اور کیا ہے، وہ طروق النفساء، اور یہ بھی نہیں کہ بس جا کے مسجد میں بیٹھی رہی اور قرآن مجید کو چھوڑ رہی ہے. بات انشاءاللہ چونکہ بہرحال احتمال دونوں کا واجب. دوسری صورت کیا ہے کہ ان یتجاوز دم ثانی اليوم العاشر من اول رؤیت الدم وهذا على اقسام. اب کہہ رہے کہ یہ دوسرا خون دیکھا ہے وہ کیا ہے، 10ویں دن دیکھا، اور یہ خون جو کیا ہے تجاوز کر جا رہا ہے، یعنی 11ویں دن بھی 12ویں دن اس میں بھی خون دیکھ رہی ہے. تو اس کی بھی کیا ہے، قسمیں ہیں. پہلی قسم ان تکون المرأة ذات عادۃ عددیہ فی حیضها، یہ جو خاتون ہے وہ اپنے حیض کے حوالے سے دیکھے تو اس کی عادت معین تھی. واضح انشاءاللہ. وقد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، اور جو دوسرا والا خون دیکھیے گا، جو دوسرا خون اس نے دیکھا، دوسرا خون کون سا خون، کون سے دن؟ جو 10ویں دن آیا. احسنتم، وہ جو 10ویں دن خون دیکھا ہے اس نے، یہ دوسرا خون ہے. یہ جو دوسرا خون کیا ہے، فی زمان عادت، اس نے اپنے عادت کے زمانے میں دیکھا ہے. ففی هذه الصورة كان الدم الاول وما رأته في ایام العادة والنقاء المتخلل نفاسا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پہلا والا خون کون سا، 1 تاریخ والا، ٹھیک ہے. وما رأته في ایام العادة، اور وہ خون کے جو اس نے عادت کے ایام میں دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. والنقاء المتخلل، اور ان دونوں کے درمیان میں جو طہارت کا زمانہ تھا، یہ سب کے سب کیا ہیں، نفاس ہیں. وما زاد علی العادہ استحاضۃ، اور جو عادت کے کیا ہے، عادت سے باہر ہے، وہ کیا ہے، وہ استحاضہ ہے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے مثال دیں، تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، مثال دیں گے تو زیادہ بات ہوگی. مثلا اذا كانت عادتها في الحیض 7 ایام، ٹھیک ہے، وہ جو نفسا جو خاتون ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، اس کے حیض کے ایام معین ہیں، کیا ہے کہ 7 دن خون دیکھا کرتی ہے. فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، اس نے جو خون دیکھا ولادت کے بعد 2 دن خون دیکھا اور پھر وہ خون رک گیا، ٹھیک ہے. ثم رأته في اليوم السادس،
پھر اس کے بعد اس نے خون کب دیکھا؟ چھٹے دن دیکھا. وستمر الی ان تجاوز الیوم العاشر، پھر یہ چھٹے دن جو خون دیکھا تھا یہ مستمر رہا یہاں تک کہ یہ خون جو کیا ہے 10 دن کو کراس کر گیا. 10 دن کب سے؟ اگر پہلے سے حساب کریں ہیں جو 2 دن شروع میں آیا تھا تو اس سے 10 دن کراس کر گیا. من حین الولادہ، البتہ ہاں دیکھیے من حین الولادہ، یہ بات یاد رہے، یہ من حین الولادہ دیکھا جائے تو کیا ہوگا کہ کانا زمان نفاسها الیومین الاولین والیوم السادس والسابع. ان شاء اللہ. تو اس صورت میں اس نے جو شروع میں 2 دن خون دیکھا ہے وہ، اور چھٹے اور 7ویں دن جو خون دیکھا ہے وہ، اور نقاء المتخلل، اور ان دونوں کے درمیان میں جو طہارت کا زمانہ تھا، نقاء کا پاکیزی کا زمانہ تھا، کیا ہوگا یہ وما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفاس کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، اور جو 7ویں سے زیادہ ہو رہا ہے، 7ویں دن سے زیادہ ہو رہا ہے، 8واں 9واں 10واں 11واں یہ سب کیا ہے؟ استحاضہ ہوگا. واضح انشاءاللہ. ان تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها، کہ خاتون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذات عادت ہے، یہ اس کی عادت معین ہے. ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها، لیکن اس نے جو خون دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایام کے زمانے میں نہیں دیکھا، ایام حیض کے زمانے میں اس کا خون اس نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر، پھر اس کے بعد اس نے جو خون دیکھا اور وہ خون جو کیا ہے 10 دن سے کراس کر گیا. ففی هذه الصورة كان نفاسه الدم الاول وكان الدم الثاني استحاضة. اس صورت میں دیکھیے کہ وہ دوسرا خون چونکہ اس کے پیریڈ کے زمانے میں نہیں آیا، ایام کے زمانے میں نہیں آیا، لہٰذا وہ کیا ہے؟ وہ سب کا سب استحاضہ ہوگا. اور شروع میں جو 2 دن اس نے خون دیکھا ہے بس وہی جو ہے کیا ہے؟ نفاس کا زمانہ ہے. اگر ان کی گزشتہ مثال پر تطبیق کریں تو یہ دیکھ لیجیے آپ کہ 6 دن اس کی معین ایام تھے اور اس نے جو خون دیکھا ہے شروع کے 2 دن دیکھا، پھر 7ویں 8ویں سے دیکھنا شروع کیا، کہ مطلب ایسا کہ جو دوسرا خون آیا ہے وہ اس کے عادت کے ایام میں نہیں آیا، تو یہ دوسرا خون جو ہوگا کیا ہوگا؟ استحاضہ سب کا سب ہوگا، اور شروع کا ہی 2 دن جو گویا کہ وہ نفسا رہے گی. ویجری علیہ احکام طاہرہ فی النقاء المتخلل. اور اس صورت میں جو خلل جو اس کا زمانہ ہے، یعنی دم سے خالی ہونے کا زمانہ، پاکیزی کا جو زمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاکیزی کا زمانہ ہوگا. واضح انشاءاللہ. تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تکون المرأة ذات عادۃ فی حیضها. اب تک تو یہ تھا کہ خاتون وہ تھی کہ جس کی مدت جو کیا ہے معین تھی. یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی مدت جو کیا ہے معین نہیں ہے، عدد معین نہیں ہے. وقد رأت الدم الثانی قبل مضی عادت اقاربها وتجاوز اليوم العاشر فی هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادت اقاربها. آسان سی بات ہے کہ خاتون وہ ہے کہ خود اس کی عادت معین نہیں ہے. آپ سے پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہاری عادت معین نہیں، تم اپنے اقارب کی عادت کے حساب سے اپنا حکم لگاؤ گی. حاضر انشاءاللہ. ماں بہن انہوں نے جن کے ایام ہے وہ تمہارے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سنیے وقد رأت الدم الثانی. اب اس نے کیا ہے؟ شروع میں 2 دن خون دیکھا اور پھر اس کے بعد جو خون دیکھا وہ اب اس کی تو کوئی عادت ہے نہیں، اپنے اقارب کی عادت کے درمیان میں اس نے خون دیکھ لیا. ٹھیک ہے، بالکل وہی مسئلہ ہے، بس یہاں پر کیا تھا؟ اپنی جگہ اقارب کو لے آئے. اس سے پہلے والے مسئلہ کا حکم ہوگا اس پہ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ففی هذه الصورة كان نفاس اور مقدار عادت اقارب. اس صورت میں اس کے نفاس کا کیا حکم ہوگا کہ جو اقارب کی ایام ہوں گے، ہے نا، عادت کے، وہ اس کے بھی ہوں گے. وَإِذَا كَانَتْ عَادَةٌ أَقَلَّ مِنَ الْعَشْرِ احتاطًا إِلَى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ. اور پھر وہ جو حکم اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کے اقارب کی عادت جو کیا 10 دن سے کم ہے تو جو بقیہ مثلا 6 دن ہے تو 4 دن اس کو احتیاط کرنا ہوگا. وَمَا بَعْدَهُ استحاضہ. اور اس کے بعد جو کیا ہے؟ استحاضہ ہے. پڑھیں؟ ہاں. کہ اللہ تکون المرأة ذات عادہ وقد رأت الدم الثانی التي تجاوز اليوم العاشر بعد مضی عادت اقاربها. کہ خاتون وہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ذات عادت نہیں ہے، اس کی عادت معین، ٹھیک ہے. اچھا. وقد رأت الدم الثانی. اور جو دوسرا خون اس نے دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ اس ایام میں دیکھا ہے کہ تجاوز اليوم العاشر، کہ جو 10 دن کو کراس کر رہا ہے، لیکن کا بعد مضی عادت اقاربها، قبل مضی نہیں ہے،
اقارب کے بھی عادت کے ایام کے گزر جانے کے بعد اس نے خون دیکھا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فی ہذہ سورہ کان نفاس و الدم الاول و تحتات ایام النقاء. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں کیا کرے گی وہ؟ تو اس کا نفاس کا ہو کیا؟ وہ پہلا والا خون نفاس کو مانے گی اور بقیہ کو ہاں جو ایام نقاح ہے یعنی پاکیزگی کا زمانہ ہے وہ ایام دم ثانی یوم عاشر اور دم ثانی سے لے کر 10ویں دن تک کیا کرے گی؟ وہ احتیاط کرے گی طروق نفسا اور استحاضہ کے درمیان میں. واضح انشاءاللہ. ثم انما ذکرناہ فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث والرابع وہکذا. ہم نے اب تک دو ہی مطلب خون کو معیار بنا کر حکم آپ کو سمجھایا ہے. کہہ رہے کہ نہیں اگر مساوساتوں پر اس نے 2 دن خون دیکھا پھر 2 دن رک گیا پھر 2 دن خون دیکھا پھر 2 دن رک گیا پھر 2 دن خون دیکھا، اگر اس طریقے کا سلسلہ چلتا رہا دیکھا رک گیا دیکھا رک گیا تو اس میں کیا کہہ رہے کہ دم ثالث رابع ان سب میں بھی جو کیا ہے حکم یہی ہوگا. مثال سنیے اذا رأت الدم فی الیوم الاول والرابع والسادس. ٹھیک ہے. خون جو اس نے دیکھا پہلے دن دیکھا ولادت کے، چوتھے دن دیکھا اور چھٹے دن دیکھا. ٹھیک ہے. ولم یتجاوز اليوم العاشر. اور جب حساب کرے پہلے ولادت سے لے کر تو کیا یہ 10 دن سے کراس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو احتمال ہے کہ سب کا سب نفاس ہو چونکہ اکثر نفاس 10 دن ہے. تو کیا ہوگا؟ کانا جمیع هذه الدماء والنقاء المتخلل بینہا نفاسا. تو اس صورت میں یہ جتنے دن خون دیکھا وہ بھی نفاس اور ان درمیان میں جو خالی کا دن ہے جس میں خون نہیں دیکھا وہ بھی کیا ہے؟ نفاس ہے چونکہ اکثر نفاس 10 دن ہے. وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَكَانَتْ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ 9 أَيَّامٍ كَانَ نِفَاسُهَا إِلَى الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَمَا زَادَ اسْتِحَاضَةً. ٹھیک ہے. اور اگر یہ خون جو ہے وہ 10 دن کو کراس کر گیا، اب تک 10 دن کو کراس نہیں کیا تھا پہلے، اب یہاں پر 10 دن کو کراس کر گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ كَانَتْ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ 9 أَيَّامٍ. اور اس کی عادت جو کیا ہے حیض میں 9 دن ہے. ٹھیک ہے. تو 9 دن کیا ہے نفاس ہوگی اور باقی جو ہے وما زادہ استحاضہ. اور اس کی عادت سے جو بڑھ کر ہے وہ کیا ہے؟ وہ استحاضہ ہے. واضح انشاءاللہ. وَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهُ 5 أَيَّامٍ كَانَ نِفَاسُهُ الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى وَفِيمَا بَعْدَهَا كَانَتْ طَاهِرَةً وَمُسْتَحَاضَةً. اور اگر اس کی عادت جو کیا مثلا 5 دن ہے تو جو 5 دن ہے کہ درمیان میں جو خون دیکھے گی وہ نفاس اور اس کے بعد جو خون دیکھے گی وہ استحاضہ اور ان کے درمیان جو پاک رہے گی اس میں پاک والا حکم لگے گا اس کے اوپر. واضح انشاءاللہ. اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. المشہور ان احکام الحیض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمکروہات تثبت للنفساء ایضا. مشہور یہ ہے فقہاء کے درمیان میں کہ جو احکام حائضہ خاتون کے ہیں، ٹھیک ہے، واجبات کے لحاظ سے، محرمات کے لحاظ سے، مستحبات کے لحاظ سے اور مکروہات کے لحاظ سے، وہ ساری چیزیں جو کیا ہیں نفساء کے لیے بھی وہی مکروہات وہی واجبات وہی مستحبات و مکروہات. واضح انشاءاللہ. ولیکن جملۃ من الافعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء وان كان الاحوط ان تجتنب عنها وهذه الافعال هي. لیکن کہہ رہے کہ بہت بعض ایسے امور بھی ہیں کہ جو حائضہ کے لیے کیا ہے وہ حرام تھے لیکن وہ نفساء کے لیے ان کی حرمت ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے اجتناب کرنا بہتر ہے. واضح ہے. لیکن آپ اس کو حرام نہیں کرتے. جیسے قراءۃ الآیات تجب فیہا السجدہ، جیسے کیا ہے یہ کہ وہ آیات کے جن میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا حائضہ کے لیے حتماً حرام ہے، مجنب کے لیے حتماً حرام ہے، لیکن نفساء کے لیے اگر اس میں البتہ اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے، نہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن اس کا حرمت ہم ایک دم سے فتویٰ نہیں لگا سکتے. اس طریقے سے الدخول فی المساجد بغیر قصد العبور، بنا قصد عبور کے مسجد میں داخل ہونا، یہ بھی. اس طریقے سے المقص فی المسجد، مسجد میں رکنا، وضع شیء فیہا، ہاں رکھنا اپنے متعلق، دخول المسجد حرام و مسجد نبی ولو کان بقصد العبور، یہ ساری چیزیں نفساء کے لیے کہہ رہے کہ پرہیز بہتر ہے البتہ حرام نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.